کیا آپ پریشان ہیں کہ آپ کا بچہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سیدہ انا حسن ہے اور میں ایز اے کلینیکل نیورو ریہیب پریکٹیشنر اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ۔ بچوں میں ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کیسے ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ کب شروع ہوتا ہے؟ خاص طور پہ ہم بات کریں گے بچپن کے ڈپریشن کا، جو بچوں میں بہت تیزی سے عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا آپ پریشان ہیں کہ آپ کا بچہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے؟ زیادہ تر بچوں کو ایسے دن ہوتے ہیں جب وہ اداس، تنہائی یا افسردہ محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا بچہ مسلسل اداس یا نا امید نظر آتا ہے اور اس سے تعلقات متاثر ہوتے ہیں تو وہ بچپن کے ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ دماغی صحت کی ایک سنگین حالت جس کے لیے طبی تشخیص اور علاج کی ضرورت ہے۔ کسی بھی وقت ہر 5 میں سے ایک نوجوان ذہنی صحت کے مسائل سے نمٹ رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور دماغی صحت کے مسائل کی درست تشخیص، علاج اور انتظام کر سکتے ہیں، بشمول بچپن کا ڈپریشن، سائیکو تھراپی اور ادویات یا دیگر جس میں ملٹی ڈسپلنری ٹیم شامل ہیں، ان سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ بچپن کا ڈپریشن مستقل اداسی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو بچہ خود کو تنہا، نا امید، بے بس اور بیکار محسوس کرتا ہے۔ جب اس قسم کی اداسی کنٹینیوسلی آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ بچے کی زندگی کے ہر حصے میں خلل یعنی کہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ یہ بچے کی روزمرہ کی سرگرمیوں جس میں اسکول کے کام اور ساتھیوں کے ساتھ تعلقات، مداخلت اور باقی چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ یہ خاندان کے ہر فرد کی زندگی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ بچپن کے ڈپریشن کا اندازہ، تشخیص اور ادویات یا سائیکو تھراپی سے مؤثر طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے، یا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا دیگر ملٹی ڈسپلنری ٹیم جس میں نرسنگ ڈپارٹمنٹ، سائیکو تھراپی ڈپارٹمنٹ اور دیگر شامل ہیں۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو بچپن میں ڈپریشن ایک سنگین ڈپریشن کی بیماری ہے جو خودکشی کا باعث یا دیگر زیادہ سیویریٹی کا شکار ہو سکتا ہے۔ بچپن کے ڈپریشن کی کیا وجہ ہے؟ بچپن کے ڈپریشن کی وجوہات معلوم نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ جسمانی صحت، زندگی کے واقعات، خاندانی تاریخ، ماحول یا بایو کیمیکل خلل جسے ہم کیمیکل امبیلنس کا نام دیتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ بچپن کے ڈپریشن کی علامات پہ بات کرتے ہیں۔ بچپن کے ڈپریشن کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ بچے اور ان کے مخصوصی موڈ کی خرابی پر منحصر ہے، جسے ہم موڈ سوئنگز کا نام دیتے ہیں یا ہم موڈ فلکچویشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ کئی بار بچپن کے ڈپریشن کی تشخیص نہیں ہوتی اور علاج نہیں کیا جاتا۔ وجہ: بچوں کی بڑھتی ہوئی عمر اور اس کے ساتھ ساتھ نا کنٹرول ہونے والے ڈپریشن کے سمپٹمز اور مینٹل ایشوز جو انہیں مزید خرابی کا شکار بنا دیتے ہیں۔ بچپن کے ڈپریشن کی علامات میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، جیسے بچپن کے ڈپریشن میں بھوک میں تبدیلی، یا تو بھوک میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا یا بہت زیادہ کمی، نیند میں تبدیلیاں، سلیپنگ پیٹرن ڈسٹرب، بے خوابی یا ضرورت سے زیادہ نیند، اداسی یا نا امیدی کے مسلسل احساسات، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، تھکاوٹ اور کم توانائی، بے قراری کا احساس یا لیک آف کنسنٹریشن، کمزور سوچ، چڑچڑاپن یا غصہ جسے ہم عام زبان میں اگر دیکھا جائے تو اسٹبن بیہیویئر یا ریجیڈیٹی بھی کہتے ہیں، مشاغل اور دیگر دلچسپیوں میں دلچسپی کا نقصان، جسمانی شکایات جیسے پیٹ میں درد یا سر درد جو علاج کا جواب نہیں دیتے، گھر میں یا دوستوں کے ساتھ تقریبات اور سرگرمیوں کے دوران، اسکول میں یا غیر نصابی سرگرمیوں کے دوران مشاغل یا دیگر دلچسپیوں میں شامل ہونے پر کام کرنے کی کم صلاحیت، سوشلی وڈرول، کسی سے بات چیت نہ کرنا یعنی اکیلے رہنا پسند کرنا، موت یا خودکشی کے خیالات یا پھر ووکل پرووکیشن۔ کیا یہ علامات بچپن کے ڈپریشن والے تمام بچوں میں موجود ہیں؟ یعنی کہ کیا ہم
अभी जिसे डिप्रेशन शुरू हो रहा है या जिसे बचपन से डिप्रेशन है, क्या इसकी सिमिलैरिटी सेम होती है? आइए इस पे नजरेसानी करते हैं। नहीं, तमाम बच्चों में बचपन के डिप्रेशन की तमाम अलामात नहीं होती। दर हकीकत बच्चों में बचपन के डिप्रेशन की मुख्तलिफ अलामात मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ तरतीबात में होती हैं। कुछ बच्चे मुनज़्ज़म माहौल में मुनासिब तरीके से काम करना जारी रख सकते हैं, लेकिन बचपन के डिप्रेशन में मुब्तला ज़्यादातर बच्चे समाजी सरगर्मियों में बहुत नुमाया तब्दीली, स्कूल में दिलचस्पी में कमी, खराब तालीमी कारकर्दगी या ज़ाहिरी शक्ल में तब्दीली का शिकार होंगे। बच्चे मंशियात या अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वो सिगरेट पीना शुरू कर सकते हैं, खास तौर पर अगर इनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा। अगरचे 12 साल से कम उम्र के बच्चों में ये गैर मामूली बात है, लेकिन कुछ छोटे बच्चे खुदकुशी की कोशिश करते हैं और जब वो परेशान या गुस्से में होते हैं तो वो जबरदस्ती ऐसा कर सकते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि लड़कियां खुदकुशी की कोशिश करने का ज्यादा इम्कान रखती हैं, लेकिन लड़कों में ज्यादा इम्कान होता है कि वो कोशिश करते वक्त खुद को मार डालें। क्या बचपन के डिप्रेशन को रोका जा सकता है? डिप्रेशन की खानदानी तारीख वाले बच्चों को खुद बचपन के डिप्रेशन का सामना करने का ज्यादा खतरा होता है। जिन बच्चों के वालिदैन डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो इन बच्चों के मुकाबले में जिनके वालिदैन डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, डिप्रेशन की पहली किस्त तैयार करते हैं। अफरा तफरी या तनाज़ुआत वाले खानदानों के बच्चे भी बचपन के डिप्रेशन के ज्यादा खतरे में होते हैं। इसी तरह वो बच्चे भी हैं जो शराब और मंशियात का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मेडिकेशंस यानी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत होगी। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको साइकोथेरेपी यानी कि काउंसलिंग, बातचीत के जरिए ट्रीट किया जाएगा, और इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको न्यूरो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज की जरूरत होगी, जिसमें इनके डेली रूटीन के काम जिसमें इनको डिस्टरबेंस आ रही है उससे रिलेटेड इनको गाइड किया जाएगा और इनको ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा पेरेंट्स को या केयर टेकर को जो फैमिली में इन बच्चों को लुक आफ्टर कर रहा होगा उसको एजुकेट किया जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, जो बच्चे डिप्रेशन का बचपन से या भी रिसेंटली सामना कर रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली या उनके केयर टेकर को डिप्रेशन के बारे में एजुकेशन ही नहीं होगी तो वो उन बच्चों का क्या ख्याल रखेंगे या उनको किस तरह से हैंडल करेंगे। इसलिए आप हमारी न्यूरो रिहैबिलिटेशन की टीम, जिसमें एक हियरार्की से साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और दीगर रिहैबिलिटेशन टीम मौजूद है, उनसे कंसर्न करें ताकि आपको बेहतर नताइज और बेहतर रिजल्ट मिल सके। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।